الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد منا السلام. یہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایک دو احباب بعد میں آنے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں تو یہاں تشریف لے آئے. سامنے ایک دو آدمی گنجائش موجود ہے. آگے اس طرف ایک دو آدمیوں کی ایسے ہی راستے میں یہاں گنجائش موجود ہے. اور آپ حضرات جو باہر بیٹھے ہیں قریب دروازے کے تو آنے والوں کو اگر آپ بھی اس کا راستہ دکھا دیں گے انشاءاللہ تو بیچ میں سے مجھے نہیں بولنا پڑے گا جس کی وجہ سے انتشار ہو جاتا ہے تو جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن. جن چیزوں پر تکیہ سہارا لگا کر بیٹھے ہیں میرا گھر میرا مال میرا باپ میری اولاد میری برادری ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن. ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا. صرف ایک آسرا اور بھروسہ رہ جائے گا کام کا اور وہ جو نیک اعمال حسن عمل خوبصورت اعمال کیے تھے ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن. ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا. اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ یارو جس گھڑی یہ والی نہیں دیکھنے 11 12 13 والی گھڑی اس وقت کا خوف لازم ہے. اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ یارو جس گھڑی دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا. وہ جن کے لیے ساری زندگی لگائی جان بھی اس کے لیے لگائی مال بھی اسی کے لیے لگا دیا. بعضوں نے اپنی عزتیں داؤں پہ لگا دی. بعضوں نے اپنی اولادیں داؤں پر لگا دی. اولاد کیسے داؤں پہ لگتی پتہ ہے؟ اولاد ایسے داؤں پر لگتی ہے کہ آدمی جو وقت اپنی اولاد کو دینا چاہیے تھا ان کی تربیت کے لیے وہ آدمی دنیا کمانے میں لگا کر اولاد کو داؤ پہ لگا دیتا. سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سنتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ ہم آج اپنی بچیوں کو اور بچوں کو زندہ دفن کرتے ہیں گناہوں کے دلدل میں بے حیائی کے دلدل میں. معلوم ہے کہ یہ مصیبت چیز ہے. معلوم ہے یہ مصیبت ہے بہت بڑی مصیبت ہے. جب کسی کے پاس یہ موبائل آ جاوے بڑا والا
پھر وہ سنبھالے اپنا تقوی کیسے؟ تو سنتے ہیں ان کا، ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ. کیا کریں، بچے مانتے نہیں ہیں تو دفن کر دو، کر دو دفن. کیا کہا قرآن نے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ بچی کل پوچھے گی، تیز تو نہیں ہے آپ، یہ بچی کل پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں مارا گیا تھا، میرا جرم کیا تھا. یہ بچے کل پوچھیں گے ابا میرا کیا جرم تھا، میں تو ناسمجھ اور نادان تھا، میں زہر کھاتا تو آپ مجھے روکتے، میں خودکشی کرتا تو آپ روکتے، لیکن آپ نے تو اس میں میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے جیتے جی مجھے جہنم میں ڈال دیا. کہہ رہے میرا بچہ حافظ بنا ہے، اس کو انعام میں موبائل دیا ہے. سبحان اللہ. کیا کریں، فلانے بچوں کو دیکھ کر کے میرا بچہ نہیں مان رہا ہے. ہاں تو فلانے بچوں کے ہاتھ میں اگر خنجر ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں تو دے دو اپنے بچے کے ہاتھ میں خنجر. اس کی تباہی کا کوئی احساس نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے ہو گئی کہ کبھی اولاد کو بھی داؤں پہ لگایا، سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں، دنیا حاصل ہو جائے بس، دنیا دنیا. اور جس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگایا، ایک وقت آئے گا جب سب دھرا رہ جائے. ایک تو وہ وقت ہے قیامت کا، ایک یہ وقت ہوتا ہے جب آدمی کی موت آتی ہے. من مات فقد قامت قیامت. جو مر گیا، جس کی موت آ گئی، اس کی تو قیامت قائم ہو گئی بھائی. وہ اب تھوڑی سور کی آواز سے مرے گا. اور جو قیامت قائم ہو، اللہ اکبر کیا حالات ہوں گے قیامت کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. سخت وقت. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بعض قیامت کی باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ہوگا، اور پھر ایسا ہوگا، اور پھر ایسا ہوگا. اللہ کے رسول سے سب رونے لگے. پھر روتے روتے پوچھا جبرائیل اللہ نے مجھے تو کہہ دیا نا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تمہارے اگلے پچھلے اگر کچھ ہو بھی تو وہ معاف. جبرائیل مجھے تو اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے نا. جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نے خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کی ہولناکیوں میں بعض اوقات ایسے ہوں گے کہ آپ بھی اس کو بھول جائیں گے. اللہ، ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ کس بھروسے بیٹھے ہیں. یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ تم قیامت کی تیاری کر کے آنا، ایسا نہیں کہ دھوکے میں پکڑے گا. خوب بتایا ہے، خوب بتایا ہے، دھوکے میں نہیں پکڑے گا کسی کو. اللہ پاک قیامت کی ہولناکیوں سے عافیت کے ساتھ امن عطا فرما دے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دمشق میں شام میں کسی جنازے میں تھے. جب جنازے کی نماز ہو گئی، تدفین ہو گئی، قبرستان میں دفن کر دیا گیا، تو ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان کیے. یہ ہوگا نہ قیامت تو بعد، اس سے پہلے موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، یہ قبر کا حال، یہ قبر کا حال، یہ قبر کا حال. پھر قیامت ہوگی، قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا،
ایسا حشر قائم ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہم نے تو اس کو کہانی سمجھ رکھا ہے نا، کہانی کوئی نہیں، ایسے تو پہلے والے لوگ بھی کہتے تھے مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے، ان ہاذا کوئی خاص چیز نہیں ہے، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، سوائے پرانے زمانے کی کہانیوں کے۔ سوئے، خواب ہے، خواب، خواب تو ابھی ہے، وہ خواب نہیں ہوا ہے جس کو ہم سنتے ہیں وہ حقیقت ہے، یہ ابھی خواب میں، ابھی ہم سب خواب میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، یہ جتنے لوگ دنیا میں یہ سب سو رہے ہیں، یہ سب خواب کی حالت میں، جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ابھی تو سب مزے میں۔ جیسے آدمی سوئے ہوئے جب بیدار ہوتا ہے تو سوئے میں کوئی آدمی پٹائی کر رہا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے خواب تھا۔ ایسے جن لوگوں کو دنیا میں دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، آنکھ بند ہوگی کہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ سب تو خواب تھا۔ 60 70 100 150 200 ہزاروں سال کی عمر ہوئی ہوگی، جب آنکھ بند ہوگی اور کھلے گی تو دیکھے گا کہ یہ دنیا والوں کی طرف سے پریشانیاں ختم ہو گئی، تو کہے گئے تو سب خواب تھا، اللہ تیرا شکر ہے خواب تھا۔ اور خواب میں دیکھ رہا ہے بہت بڑے بادشاہ بن گیا ہوں، بادشاہ، ہاں، اب تو بس میری ہی چل رہی ہے چاروں طرف، میں بادشاہ ہو گیا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جس وقت آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہو میں جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوں، اف، کاش کہ وہ خواب ختم نہ ہوتا، کاش کہ وہ خواب ختم نہ ہوتا اور حقیقی دنیا میں نہ آتا۔ سب سو رہے ہیں مجھ سمیت، فرمایا قیامت میں ایسے حالات ہوں گے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جائے گا جب پوری طرف کوئی کونا خالی نہیں ہوگا، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ محشر میں ایک وقت ایسا آئے گا ہر طرف اندھیرا، اور اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت سے روشنی عطا فرمائیں گے، تو لوگ دیکھیں گے کہ بعض کے چہرے اللہ نے روشن کر دیے اور بعض کے چہرے اللہ نے سیاہ کر دیے۔ کیا ہے وہ اما الذین ابیضت وجوہہم وفی رحمت اللہ، بعض لوگوں کے چہرے سفید کر دیے جائیں گے، روشن، ففی رحمت اللہ، کس وجہ سے؟ اللہ اپنی رحمت سے کرتے ہیں۔ اور پہلے والی آیت وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کیوں اکفر، ہاں بعض لوگوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ اب جو روشنی ہوئی نا تو پتہ چلا رہے یہ چہرے میرے تیرے یہ کیا ہو گیا، یہاں تو جو افریقہ میں پیدا ہو گیا سب کالے، جو یورپ میں پیدا ہو گیا سب گورے، اندھیرا، اور اندھیرے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے جس پر رحمت ہوگی وہ گورا سفید۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے اللہ کی چیزوں کو چھوڑ دیا، تم نے ایمان لانے کے بعد ناشکری کی، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر والے اعمال اختیار کیے۔ اب اس کو دیکھو، اور فرمایا یہ سب باتیں پھر کیا ہوگا، آگے فرمایا کہ
یہ جو وقت ہو تو ہم بتا دیں مجھے بار بار نہ دیکھنا پڑے. یہ جو پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہوگا تو کچھ لوگ تو پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن ہوگا مومن اور مومنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں دیکھیں گی. اللہ پاک کہیں کہیں سب مسلمانوں کو صرف مسلمان صرف مومن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں الگ سے بھی فرماتے ہیں. سب کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ساتھی مجھے کہنے لگے ابھی کچھ 2-4 ہفتے ہوئے کہ فلاں علاقے میں گئے، مستورات کی جماعت لے کر، تو دوسرا دن جب تھا تو ہماری عورتوں نے ہمیں اطلاع کی کہ یہاں بعض عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتوں پر بھی نماز فرض ہے؟ ہم انہیں وضو سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں. اب یہ بیر ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کی بات ہو رہی. کہاں دھکیلا ہم نے اپنی بچیوں کو؟ اب کہ نہیں عورتوں کے ساتھ آسانی کی جائے. اچھا، آگ لگانے میں دونوں برابر ہیں اور دعویٰ کرنے میں تو ہم کون سے مرد سے کم ہے؟ تو بھائی سزا میں کیوں کم چاہتے ہو؟ سزا بھی برابر ملے گی. اس دن دیکھیں گے ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایک نور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ایک نور ہمارے ساتھ چل رہا ہے. کہنا اندھیرا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ روشنی ہوئی، یہ ہوا. اب پل صراط پر ہے، یہاں تو اندھیرا ہی ہے، تو ان کے ساتھ ایک نور چل رہا ہے. دو یسعی نورہم بین ایدیہم سامنے، وبایمانہم اور دائیں طرف. ایک روایت اس میں سی ہے کہ بائیں طرف بھی ہوگا لیکن مضبوط نہیں ہے. یہ تو قرآن ہے کہ سامنے بھی ہوگا اور دائیں طرف بھی ہوگا. اور فرمایا سامنے ایمان کا نور ہوگا اور دائیں طرف اعمال کا نور ہوگا. تو دیکھے گا اس یہ نور تیرے کیسے کام آ رہا ہے. بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ کیا دے رہے ہیں آپ؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت. خالدین فیہا، غم مت کرنا، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا سو ہو گیا وہاں، اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، واپس نہیں کیے جاؤ گے. یہ خوف ہوتا ہے نا. میں جب وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا جس زمانے 10 سے 20 سال لگائے ہیں اس میں، اس تحقیق کے دوران ایک کتاب ہاتھ آئی. اس کتاب میں بچوں کی ہنر کو، بچوں کی سوچ فکر کو ابھارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دی گئی تھیں. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ایک آدمی ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے، جو اتنے بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں جن کو اس کو سامنے بیٹھا رہتا تھا. تو ہوٹل کا مالک روزانہ وہاں آوے، گاڑی اس کو اتارے، گاڑی اپنی جگہ چل جائے، ہوٹل کا مالک کرنا تھا، لیکن روزانہ دیکھے کہ یہ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مفلوق الحال،
پتہ چل رہا ہے کہ اس بیچارے کے پاس دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. تو ایک دن اپنی گاڑی سے اتر کر بجائے ہوٹل میں جانے کے وہ اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ تم کو روزانہ یہاں بیٹھے دیکھتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ کہ بس میں دیکھتا ہوں. اس کو یہ نہیں پتا کہ مالک ہے. بس دیکھتا ہوں باہر سے اتنا شاندار ہے تو اندر سے کیسا ہوگا, اور اس کے بستر کیسے ہوں گے, اور اس کے کھانے کیسے ہوں گے. تو ہوٹل کا مالک کہتا ہے تمہیں جی چاہتا ہے اندر جانے کا؟ کہاں چاہتا ہے. تو اس کو پکڑتا ہے ہاتھ اور ہوٹل میں لے جاتا ہے, اور ہوٹل کے کام کرنے والوں کو اس کو فلانے منزل پہ ایک کمرہ دے دو, بس ابھی اس کی خدمت کرو, یہ وہی رہے گا. 2-4 دن کے بعد جب یہ آیا, گاڑی سے اترا, دیکھا پھر یہ باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ بچوں بتاؤ ایسا کیوں ہے. اور جہاں جواب تھا وہاں لکھا تھا کہ ہوٹل کے مالک نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, تو اس نے کہا بس مجھے ہی رہنے دو. کہ وجہ تو بتاؤ, تم سے کسی نے بدسلوکی کی ہے, تم سے کوئی کمی ہوئی, کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوٹل دیکھتا ہوں تو میں تصور میں ہوٹل کے اندر ہوتا ہوں, اور جب سے تم نے مجھے ہوٹل کے کمرے بٹھایا ہے میں بار بار یہ سوچتا ہوں میں باہر گیا تو کیا ہوگا, جانے کب تم یہاں سے نکال دو, جانے کب تم کہو بھائی جاؤ باہر, بس ہو گیا, تم نے مزے کر لیے. تو اس لیے وہاں ہونے سے اور اس فکر میں ہونے سے بہتر یہ کہ میں یہاں تصور اور خیالوں میں رہوں. وہ انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز فوجی کو پتا چلا, افسر کو, کہ میرا فلانا سپاہی جو ہے ہندوستانی, یہ سپاہی جو ہے یہ نشے میں ہو گیا, یعنی اس نے نشہ شروع کر دیا. تو تھا کام کا آدمی, اس نے سوچا کہ اگر اس کو نشے میں چھوڑ دیا تو ہمارے کام کا بھی نہیں رہے گا, اس کا بھی نقصان ہوگا. اس نے بلا کر اس کو بہت سمجھایا, اور جب خوب تقریر کر لی تو کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم نشہ چھوڑ دو تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, مجھے جس دن یقین ہو گیا کہ تم نے نشہ چھوڑ دیا تو میں تمہیں صوبیدار بنا دوں گا, منظور ہے؟ تو سر جھکا کر کہتا ہے آپ صوبیدار بنائیں گے, میں جب نشہ کرتا ہوں تو میں خود ہی کرنل ہوتا ہوں. اللہ نے عجیب انسان کو بنایا, عجیب بنایا. تسلی دیجیے, خالدین فیہا, بالکل گھبرانا نہیں ہے. وہ جو جہاں قرآن کریم میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہاں بھی اس کا تذکرہ ہے. ولا خوف علیہم, آگے کا غم مت کرو, آگے کا خوف مت کرو کیا ہوگا, بس تم کو یہی رہنا ہے. ولا هم یحزنون, جو چھوڑ کے آئے اس کا غم مت کرو, آگے دیکھو تمہارے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے وہ بڑی عظیم کامیابی. تم کیا سمجھتے تھے دنیا میں تم نے اپنے آپ کو خراب کیا یہ سوچ کر کے کہ فلاں کامیابی چی, فلاں کامیابی, کچھ کامیابی نہیں ہے, یہ ہے عظیم کامیابی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اعمال تو ایسے نہیں ہیں بھائی, لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہماری آمد جامد یہاں کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ اللہ ہمیں بھی فوز عظیم, بڑی زبردست اونچی کامیابی عطا فرما دے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات, اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی, کس سے کہیں گی؟ للذین آمنوا, ان لوگوں سے کہیں گی جو ایمان والے ہیں. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں جن کا پہلے تذکرہ ہوا نا, ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں جن کے پاس نور ہوگا, یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, ارے یہ تو بہت اندھیرا ہے, ایسا کرو تھوڑا ٹھہر جاؤ, انظرونا تھوڑا رکو, ارے ہماری طرف تو دیکھو, ارے راستہ تو دیکھنے دو,
انظرونا، ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ کیسی حسرت کا دن ہوگا۔ لمبی لائٹ چلی جائے تو لوگ حسرت سے اس پڑوسی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بڑا سولر ہے بھائی، صرف مثال دے رہا ہوں، اس کی دونوں کی کوئی موازنہ نہیں ہے، یہاں کی تکلیف وہاں کی تکلیف، یہاں کی ضرورت وہاں کی، صرف سمجھانے کے لیے اس کا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، رکو، ہم تمہاری روشنی میں ہم بھی سفر کر لیں۔ فرمائیے روشنی کہاں ہے؟ جب علماء نے کی دو رائے ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے، یعنی اس میں تو سب متفق ہیں کہ کافر اور منافق، وہ والے منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، جن پر ٹھپا لگ گیا نفاق، ان کا تو پل صراط کا سوال ہی نہیں ہے، یہ پل صراط پر نہیں آئیں گے، ان کا فیصلہ تو اس سے پہلے ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ایمان والے ہیں، کتنے ایمان والے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، یہ اس دن فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اور ان کے بعد جو نفاق والے ہیں، چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب جو منافق ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ملے جلے رہ رہے ہیں، تو سب کو روشنی مل جائے گی، کسی کو زیادہ ایسی کہ یہاں جہاں ہوگا وہاں سے آسمان تک، کسی کو کھجور کے درخت تک ایسے اتنی اونچی، کسی کو اس کے قد تک، کسی کو اس سے کم، سب سے کم بعضوں نے لکھا انگوٹھے کے برابر اور بعضوں نے لکھا ناخن کے برابر، اور فرمایا یہ جن کو سب سے کم ملا ہے ان کا نور بھی جلتا بجھتا ہوگا، اب چلے تو سب چل پڑیں گے، اور جب پہنچیں گے پل صراط پہ تو منافقوں سے نور چھین لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے یہ وہ منافق ہیں علماء کی بقول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے منافق ہیں، جن پہ منافقت کی مہر نہیں ہے۔ آج ہم آپ سارے رلے ملے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح اسی کلمے پر زندگی گزر رہی ہو، ساری زندگی اس کلمے پر ایسے گزرے کہ اللہ اسی کلمے پر موت نصیب فرمائے، بچا لے نفاق سے۔ وہ کہیں گے اس دن انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، ارے ہمیں بھی اپنی روشنی سے کچھ فائدہ حاصل کرنے۔ بعض کہیں گے تمہارے پاس ہی کہاں سے آیا ایسا پکا والا نور؟ یہ بریکٹ میں قرآن کریم نے یہ لفظ نہیں نقل کیا ہے، لفظ کیا نقل کیا ہے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہیں گے جاؤ پیچھے وہاں سے ہم لائے روشنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض سوال بھی کریں گے بھائی تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ یہ والی کہنے والا کہے گا ارے یہ پیچھے سے۔ تو اس آیت کے ذیل مفسرین نے لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے گا یہ تو پیچھے سے دنیا سے لے کے آئے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جب کہیں گے پیچھے سے تو یہ پیچھے پلٹیں گے، ایسے پیچھے پلٹیں گے کہاں سے، اور جب ادھر مڑیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اوہو اب ان کے اور روشنی والوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس میں باب دروازے والی دیوار ہوگی، ظاہر باطنہ فیہ الرحمہ، اس طرف اس کے رحمت والی چیزیں ہوں گی، جنت والے حالات اور ماحول، ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ان کے پیچھے کی طرف جدھر منافق ہوں گے ان کی طرف تو عذاب عذاب عذاب۔ بعضوں نے اور تفصیل لکھی ہے، اب یہ ہے ٹامک ٹوئی ماریں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا، گریں گے پڑیں گے، ہوتے ہوتے ایک گڑھے میں جائیں گے، وہ گڑھا ہوتے ہوتے اس گڑھے میں جاتے جاتے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دن ہیں، یہ اوقات ہیں، یہ موقع ہے اس نور کو حاصل کرنے۔
فرمایا جو لوگ رات کے اندھیریوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ ارے کہاں سے لائے یہ نور؟ تو پیچھے سے لائے۔ کیسے پیچھے سے کیسے لائے؟ لالٹین تھوڑی ملا تھا، پیچھے سے کیسے لائے؟ ہاں، بڑا مشکل ہے فجر کی نماز میں جانا، لیکن قیامت کے دن کے پورے پورے نور کو چاہو تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز میں تو پرائم ٹائم کہتے ہیں نا اس کو، یہ لوگ پرائم ٹائم ہے، یہ ٹی وی ڈرامے کا ٹائم ہے، ٹاک شو کا ٹائم ہے، پرائم ٹائم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو پرائم ٹائم جو بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کہ اس کا واقعی وقت ایسا ہی خوبصورت قیمتی بنے۔ فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جائیں گے نماز، جیسے محدثین فرماتے ہیں عشاء فجر کی نماز، ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ کریں گے نا اہتمام اس کا؟ ہاں، کل نور نہیں ملے گا، یہاں سے لے کر جانا ہے۔ طے کر لو، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی 3 4 6 الارم لگائیں گے۔ اب تو ایسے آلات ہیں ان میں لگاؤ ہر 3 منٹ کے بعد، اور اس کو برابر میں نہ رکھو، دور رکھو، بند کرنے تک وہ اتنا بولے کہ اٹھ کر جانا پڑے، آنکھ کھل جائے۔ فرمایا جو آدمی اپنے نمازوں کی حفاظت کرے گا، یہ نمازیں کل حفاظت آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جب ہم بیعت کرتے ہیں، آپ حضرت رحمۃ اللہ جب بیعت کرتے تھے آپ کو یاد ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، دھیان جما کر سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت۔ اور مستورات اول وقت میں نماز پڑھیں، ادھر مسجد میں اذان ہوئی اور یہ تیار ہے نماز پڑھنے کے۔ ٹال ٹال کر نماز پڑھنا، پتہ ہے نا قرآن کریم کا کہنا ہے، ٹال ٹال کر، وقت گزار کر سستی سے نماز پڑھنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہم منافق کا حال بتا رہے ہیں کہ اس دن منافق مرد عورتیں یہ کہیں گے رک جاؤ، ذرا سا رک جاؤ، تھوڑا سا ہم تمہارے۔ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کریں گے، یعنی اہتمام کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ سنت ایسے پڑھیں گے، فرمایا ان کو کل قیامت میں یہی نماز ان کے لیے نور ہوگی، یہ نماز ان کے لیے دلیل ہوگی، برہان، دستاویز ہوگی، دلیل ہوگی۔ کیا دلیل ہے تمہارے ایمان کی؟ ارے تم ایمان والوں کی صف میں جا رہے ہو، کہ یہ دیکھو نماز ہے میری، یہ نماز دلیل ہوگی اور نجات ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے کہ جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر فرعون، ہارون، حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مکمل اس طرح، اور نہ اس کے پاس کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ نجات کے لیے کوئی ذریعہ ہوگا۔ یہاں نور جمع کرنا ہے، یہاں آنکھیں بند ہونے سے پہلے نور جمع کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی اس کے لیے کوشش؟ ہاں بالکل، اس کے لیے تگودو، محنت، کوشش، طریقے، تدبیر۔ جو آدمی جمعے کے روز سورہ کہف پڑھا کرے گا اس کے لیے نور کی خوشخبری ہے۔ بعض روایت میں اتنا بڑا نور جہاں ہے وہاں سے مکہ مکرمہ تک، بعض روایت کے اندر زمین سے آسمان تک، بعض روایت میں اس کے ساتھ ساتھ کا نور ہے پر، اور بعض روایت میں سورہ کہف کی ابتدائی آخری 10 آیات جو پڑھ لے گا اس کے لیے بھی نور ہے۔ جمعے کے دن اور ایک روایت یہ ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور احرام اتارنے سے پہلے سر منڈاتا ہے، یہ سر منڈوانے والا جب اس کا بال زمین پر گرتا ہے تو ہر بال کے بدلے اللہ اس کے لیے نور لکھ دیتے ہیں قیامت میں۔
کہ نہیں پیسے کیوں خرچ کرتے ہو، حج تو کر چکے، پیسے کیوں خرچ کرتے ہو، عمرہ تو کر چکے. اور حج میں، عمرے میں نہیں ہوتا یہ، حج میں جو رمی کرتے نا، رمی، وہ جو شیطان کو کری مار، یہ کل قیامت کے نور بن کر اس کے ساتھ ہوگا. آپ کہو گے کہ اس کے لیے تو حج کرنے جانا پڑے گا. ہاں کہ جانا پڑے گا، پر جس کے لیے استطاعت اتنی نہیں ہے، حج اس پر فرض نہیں ہوا، اس کو موقع نہیں ملا، تو اللہ نے، میں نے نماز کی بات بتائی نا، یہ کیسا عجیب آدمی ہے جو پریشان ہے، ویزا نہیں مل رہا، مولانا بڑی مشکل کر دی سعودیہ والوں نے، اور وہ اللہ کے گھر کو بند کر دیا ہے، لوگوں پر تنگی کر دی ہے. او بھائی، اللہ کا گھر جو تیرے سامنے تیرے محلے میں ہے، یہاں 5 وقت کیوں نہیں جاتا؟ وہاں برا بھلا کرے کہ ویزا نہیں دے رہے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، یہاں کون سے ویزے کی ضرورت ہے؟ جو 5 وقت محافظ نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے ساتھ. اور آسان، جو درود شریف کی کثرت کرے گا اس کے لیے نور ہے کل قیامت. کتنی غفلت ہے بتاؤ درود شریف سے. بیٹھے ہیں بیکار گپ مار رہے ہیں، موبائل پڑھ کر تو بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کل قیامت کے دن کا نور جمع کر لو نا. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما دے. جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ آخرت کی تیاری کرے گا، اور جو دنیا کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور کہتا ہے بڑی 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 آخرت کی فکر ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جس کو آخرت کی فکر ہے وہ آخرت کی تیاری نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے. بتاؤ نا، عقل تو یہی کہتی ہے نا. اس واسطے کہتے ہیں یہ تبلیغ میں جانا، علماء کے ماحول میں ان کے درس میں شریک ہونا، یہ خانقاہوں میں آنا، اللہ والوں سے تعلق کا قائم کرنا، ان سب کا مقصد یہ ایک ہے، میری آخرت کی تیاری ہو جائے بس. ابھی 10 تاریخ کو، یہ جو آج تو 20 ہے نا مئی کی، جون کی 10 تاریخ یہ ہفتے کا دن ہے، اور جون کی 11 تاریخ اتوار کا دن ہے. تو جون کی 10 تاریخ کو ظہر سے سارے دیہات والوں کا جوڑ رکھا گیا ہے، جہاں اجتماع والی جگہ ہے وہاں. چونکہ ہمارے ہاں آنے والوں میں بے شک شہر سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن بڑی اکثریت جو ہے وہ ارد گرد کے دیہات گوٹھ علاقوں سے آتی ہے. تو اس واسطے آپ سب سے یہ اطلاع بھی ہے، درخواست بھی ہے، ظہر پہ شروع ہوگا. جو شہر والے ہیں نا، ان کے جو دیہات میں تعلقات ہیں، ان تعلقات کو استعمال کریں. دیکھو شہر کے اندر، رات بھی عرض کر رہا تھا، شہر کے اندر ہر جگہ آپ گشت کر سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، لوگوں سے دین کی بات کر سکتے ہو، ان کو تیار کر سکتے ہو، اپنی زندگیاں بدلیں. لیکن گاؤں دیہات میں نہیں کر پاتے، اس لیے کہ گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کے گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جو شہر والے ہیں ان کے اگر گاؤں میں تعلقات ہیں تو وہ اپنے تعلقات کو استعمال کریں. اور 10 جون ظہر کی نماز سب کے ساتھ، یوسف مسجد جو پہلے ہوتا تھا، پچھلے سال تک یہاں مدری مسجد میں ہوتا تھا، اب اس دفعہ سے یوسف مسجد پنڈال جو اورنگی ٹاؤن میں جو اجتماع ہے، 11 تاریخ کی ظہر تک. تو سب جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں. تو 10 تاریخ ہفتہ، اس کی شب ہفتہ یہاں نہیں ہوگا، سب سے درخواست ہے وہاں جانا. اور 11 تاریخ اتوار صبح کا پروگرام یہاں نہیں ہوگا، سب سے درخواست ہے وہاں جائیں. دیہات کا جوڑ ہے، کیونکہ اکثر دیہات والے یہاں آتے ہیں، تو اس واسطے سب کوشش کرے کہ وہاں پہنچیں، اکیلے نہیں، ساتھیوں کے ساتھ پہنچیں. اس کی کوشش فرمائیں گے نا. اور خانقاہوں کا آنا، اس کو رسمی نہ بنایا جائے، اس کو بالکل رسمی نہ بنایا جائے،
بلکہ اس کو اس فکر کے ساتھ گزارا جائے کہ میرے اندر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم